سنت کا اہتمام اتنا تھا کہ ایک نابینا حافظ صاحب ان کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو خانقاہ میں ٹھہرتے ہیں, مدتوں سے ٹھہرے ہوئے تھے. اب ایک دن جمعہ کا دن تھا, مسجد کے اندر سرکنڈے کی چھت تھی اور بھیڑوں نے وہاں ایک اپنا جگہ بنا لی تھی, اور وہ کبھی اس کو کاٹ دیتی تھی بھیڑ, کبھی اس کو کاٹ دیتی تھی. تکلیف تھی لوگوں کو. لوگوں حافظ صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ آج بھیڑوں کو یہاں سے بھگائیں. انہوں نے ایک لاٹھی لے کے اس کے اوپر کپڑا باندھا اور آگ لگوائی, اور سرکنڈے کی چھت, اور اوپر آگ جو بھیڑوں کو دکھائی تو وہ بھیڑیں تو کیا مرتی, چھت نے آگ پکڑ لی. اس زمانے میں جب 1 روپے کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی, مسجد کی چھت بھی جلی, گھروں کی چھت بھی, اور گھر کے حضرت فرماتے تھے کہ 30-40 ہزار روپے کا نقصان ہوا لوگوں کا. وہ بستی میں پھیل گئی آگ, ایک چھت سے دوسری تیسری. خیر حضرت کو پتہ چلا, آئے لوگ, پتہ کیا یہ کس نے کیا, جی وہ حافظ صاحب. تو حضرت خاموش ہو گئے, فرمایا اللہ کو ایسے ہی منظور تھا, مقدر میں ایسا ہی تھا. تیسرا دن ہوا تو ایک آدمی بیٹا ہوا اور وہ مٹھائی لے کے آیا. حضرت میرے ہاں بیٹا ہوا اور میں خوشی کی وجہ سے ان سب سالکین کے لیے مٹھائی لایا ہوں. تو حضرت نے وہ مٹھائی لوگوں میں بھی تقسیم کی, اور اس میں حافظ صاحب کو پوچھا وہ کدھر ہیں بھائی, ان کو تو نظر نہیں آ رہے. حضرت نے ان کی مٹھائی اپنی چادر کے کونے میں باندھ لی, اچھا جب ملیں گے تو میں ان کو دوں گا. محبت اتنی, اتنا نقصان پرواہ نہیں. مٹھائی تقسیم کی, ان کا نام لیا, پوچھا وہ کہاں ہیں, ان کا جی ابھی تو موجود نہیں ہے. تو 2 دن 3 دن گزر گئے, اب وہ حافظ صاحب مل نہیں رہے. تو وہ تو اصل میں آگ لگنے کے بعد وہاں سے قریبی ایک بستی میں جا کے چھپ گئے تھے. اللہ کی شان, ایک بندے نے جا کے حافظ صاحب کو بتایا کہ حافظ صاحب آپ یہاں چھپے ہوئے ہیں, اور حضرت صاحب تو 3 دن سے آپ کی مٹھائی اپنی چادر کی کونے میں باندھے پھرتے ہیں. تو حافظ صاحب کو تسلی ہو گئی کہ حضرت صاحب مجھ سے ناراض نہیں ہے. حافظ صاحب واپس آ گئے. حافظ صاحب واپس آ گئے. حضرت نے ان کو مٹھائی دی. وقت گزرتا گیا, 1 سال 2 سال اور گزر گئے, اسی محبت پیار کے ساتھ رہے. ایک پھر جمعہ کا دن تھا. اس دن حافظ صاحب کو کیا خیال آیا کہ داڑھی کے بال کچھ ذرا بڑے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں, میں برابر کر لوں. اب وہ نظر ان کی بالکل بند تو نہیں تھی, کچھ تھوڑی تھوڑی تھی, لیکن نابینا کہتے تھے لوگ ان کو. اب وہ خود اپنی داڑھی کو برابر کرنے لگے, تو کرتے کرتے داڑھی کو ایک مشت سے چھوٹا کر بیٹھے. جمعہ کی نماز حضرت نے پڑھائی, حافظ صاحب کو دیکھا تو بلا کے پوچھا حافظ صاحب یہ کیا ہوا. ان کا جی میں اس کو ذرا ٹھیک کرنے لگا تھا تو بس یہ تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی. اسی وقت حضرت نے ان کا بستر ان کے سر پر رکھوایا اور خانقاہ سے ان کی چھٹی کروائی. اتنا بڑا نقصان چہرے پہ ملال نہیں. سنت کے بارے میں اگر اونچ نیچ ہوئی تو اسی وقت خانقاہ سے دھکا دے دیا, جاؤ پھر تم آئے کس لیے ہو یہاں پر. اتنی سنت کی اتباع ہوتی تھی.